میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وکیل شان مصطفیٰ حضرت مولانا جناب قاری مختار احمد صدیقی، خطیب جامعہ مسجد اویسیہ رشیدیہ رضویہ اعظم آباد، محترم جناب قاری مختار احمد صدیقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم۔ دیکھو ایک کم ہوئے اجڑا درود پاک ہے، کچھ کم ہے میں کرنا، کچھ کم تسی کر دیو، کوئی علاقے دا نمبردار کردہ ہے، ایم پی ہے، ایم این اے کردہ ہے، لیکن ایک درود پاک ایک ایسا کم ہے، ایسا عمل ہے جیڑا خود عرشاں والا خدا بھی کردہ ہے۔ ان تو اڈی مرضی ہے تسی پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن حدیث مبارکہ وچ ایویں آیا ہے کہ جیڑا سونے نبی دی ذات اتے درود پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین انہوں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 اندے درجے بلند فرماتا ہے، 10 رحمتاں دا نزول فرماتا ہے تے 10 گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ تے محبت نال پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے ہدیہ درود پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، ثناخان حضرات، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج دی اے بابرکت محفل شان مصطفیٰ کانفرنس جو کہ خدمت انسانیت اعظم آباد فیصل آباد کے زیر اہتمام سجی، اللہ خالق کائنات اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ خالق کائنات سب دوستہ دا آنا بیٹھنا ذکر اذکار کرنا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم،
اللہ خالق کی کائنات دا احسان عظیم ہے کہ اسی رب العالمین دے کرم اور اون دے فضل دے نال اس جگہ دوتے جمع ہوا کہ اسی اللہ دا ذکر بھی کر رہے ہیں تے اللہ دے حبیب دا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ میرے تو پہلا عظیم خطبہ اپنی اپنی حاضری پیش کر گئے ہیں، میرے تو بعد بھی انشاءاللہ عظیم خطبہ نے اپنی حاضریاں پیش کرنیاں نے، سارے میرے تو سینئر نے، لیکن میں ایک گزارش کروں گا، یار کوئی دنیا دار دا جلسہ نہیں، کسی پارٹی دا جلسہ نہیں سجا کے بیٹھے کہ چلو چپ کر کے موڑ بنا کے بیٹھے رہی ہو سکتا ہے نون لیگ کالیاں دا جلسہ ہوئے تے پی ٹی آئی لے آئے بیٹھے ہوئے، اور نہیں یار اے تے سونے نبی دا جشن منا کے بیٹھے ہیں، اللہ دا ذکر کرنے آپ ہے تے سونے محبوب دا ذکر کرنے ہیں۔ ایک باری ذرا سبحان اللہ کہو، گاج بج کے کہے سبحان اللہ۔ سونے محبوب دا ذکر ہوئے تے چہرے دے مسکراہٹ ہونی چاہیے، چہرہ مرجاڑیا نہیں نظر آنا چاہیے، چہرے دے مسکراہٹ ہوئے پتہ چلے نبی دا عاشق بیٹھا ہے۔ نبیاں دے امام دا ذکر کرنے آتے چہرے مرجا جان، جدو سونے نبی دا ذکر ہوئے تے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے، سونے نبی دے یاراں دا ذکر ہوئے تے سینے وچ ٹھنڈ پہندی ہے، تے اللہ دے پیاریاں دا ذکر ہوئے تے پھر بھی سینے وچ ٹھنڈ پہندیا۔ رب دا احسان عظیم ہے کہ اسی تے کٹھے ہویاں کہ اللہ دا ذکر بھی کرنے آ پائے تے اللہ دے پیاریاں دا ذکر بھی کرنے آ پائے۔ رب دا احسان ہے کہ رب کریم نے سانو انسان بنایا ہے۔ کی بنایا ہے؟ اچھی آواز کی بنایا ہے؟ انسان بنایا ہے۔ رب چاندہ کسی اور مخلوق وچ بنا سکدا سی، رب چاندہ کیڑی بنا دیندہ، مکوڑا بنا دیندہ، رب کوئی اور مخلوق وچ بنا دیندہ۔ رب دا احسان ہے کہ رب نے سانو انسان بنایا ہے، تے انسان بھی بنا کے رب آکھیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب آندے اے بندے میں تینو خوبصورت بنایا ہے۔ کی بنایا ہے؟ خوبصورت۔ رب نے انسان بنایا ہے، پھر رب دا کرم ویکھ، توجہ رکھیں، رب دا کرم ویکھ، رب نے انسان بنا کے تے نالے مسلمان بنایا ہے۔ اے بھی فخر ہے کہ رب نے سانو مسلمان بنایا ہے۔ رب نے سانو غیر مسلم کرنا دے وچ پیدا نہیں کیتا، رب نے سانو اپنے نبی دے غلامہ دے کار وچ پیدا کیتا ہے۔ رب نے سانو انسان بنایا ہے، پھر کی بنایا ہے؟ مسلمان بنایا ہے۔ تے پھر رب دا کرم ویکھ، رب کائنات نے سانو انسان بنا کے مسلمانہ دے کار پیدا کیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے انج کرم کیتا ہے، اپنے نبی دا غلام بنا دیتا ہے، اپنے نبی دا غلام بنایا ہے۔ پھر اسی اس امت وچاں وہ جنیاں امتاں آیا نے، ساریاں امتاں وچوں میرے نبی دی امت شان والی ہے۔ رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، حضرت تشریف فرمانے 4 پارہ، سبحان اللہ، ذرا اچھی بنا لکھا ہے سبحان اللہ۔ حضرت اور تانوں نہیں کہ میں تے کہنا میں تانوں جاننا مانا، تسی کہنا ہے سبحان اللہ۔ یارو سبحان اللہ کا بندہ کہوے تے اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جدو بندہ ایک باری زمین تے بیٹھ کے کہندا نا سبحان اللہ، یقینا رب فرشتے میں ضرور فخر کرے گا۔ رب نے آکھیا سی نا سورہ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ دے اندر اللہ فرمایا نا فرشتوں میں زمین دے نیب بنان والا، نیب بنانا تے آکھیا اللہ انہاں نہ بڑھائیں، اللہ اینو نہ بڑھائیں۔ اللہ فرمایا کیوں نہ بڑھاواں؟ فرمایا عرض کیتی یا اللہ انہاں نے خون ریزیاں کرنیاں نے، لڑائے تے جھگڑے کرن گے، اللہ سی تیری حمدہ کر دیاں، تیریاں تسبیحاں کرنیاں۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا پہلا سپارہ ہے سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ دی بارگاہ فرشتہ نے عرض کیتے یا رب العالمین
اے خالق مالک مولا اسی تیریاں تسبیحاں کرنے آ پئے تیریاں حمدہ کرنے آ پئے یا رب العالمین انہاں نو کیوں بنانا ہے اپنا نیب بنان دی کی ضرورت ہے اللہ انہیں خون ریزیاں کرنیاں نے انہاں نے لڑائیاں تے جھگڑے کرنے نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اوے فرشتو جو میں جاننا وا تسی نہیں جان دے اللہ دا فرمانے بھی انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا وا تسی نہیں جان دے حضرات اللہ خالق کائنات نے اپنا نائب بنا دیتا ہے خلیفہ بنایا جناب آدم آ گئے نے نسل انسانیت چل گئیاں زمین دوتے آ گئے نے آج زمین دوتے انسان آ گئے نے جد رب العالمین زمین دوتے بے کے بندہ پکار دے سبحان اللہ اللہ فرماندہ فرشتے ہو ویکھو اس بندے نے میں نو ویکھیا نہیں تکھیا نہیں تے میری پاکی پیا بیان کر دائے فرشتے ہو میں نو ویکھیا نہیں بغیر ویکھیا میں رب دے پاکیا پیا بیان کر دائے فرشتے ہو پھر گواہ بن جاؤ جنہیں میں نو پاک آکھیا ہے میں اندے گناہوانوں انہوں وے پاک کر دیتا ہے میں اندے سارے گناہوانوں معاف کر دیتا ہے حضرات سبحان اللہ میرے رب العالمین نے سانو بہترین امت دے اندر بنایا ہے بہترین امت دے اندر رکھے آئے بڑیاں بڑیاں امتیں آیا نے حضرات بڑیاں بڑیاں امتیں گزر گیا نے لیکن رب ذوالجلال نے اس امت دی شان کس طرح بیان فرمایا اللہ خالق کائنات سورۃ الآل عمران دے اندر چوتھے پارے دے اندر اللہ فرماندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اللہ خالق کائنات فرماندہ ہے اے ساریاں امتہ میں جو اے امت بہترین امت ہے وے نشانی کی ہے وے حضرات اللہ فرماندہ انہا لوگاں دی اس امت دی نشانی ہے وے خود نیکی والے کم کر دینے خود نیکی والے کم کر دینے تے نیکی دی دعوت دین دینے پہ اور خود برائی تو بچ دینے برائی تو لوگاں نو روک دینے پہ حضرات آج ساسی کو نیکی والے کم کریے تے لوگاں نو نیکی دی دعوت دیئے اے قرآن گوائیاں پیا دیندہ ہے او اللہ خالق کائنات نے سانو محبوب بھی عطا فرمایا ہے جڑا سارے نبیاں تے سارے رسولاں تو اعلیٰ نبی عطا فرمایا ہے ساڑھے نبی دے شان ورگا کوئی رسول نہیں آیا سارے نبی بڑیاں شانہ والے آئے نے بڑے مقام والے نے جناب آدم بڑے مقام والے بڑی شان والے جناب شیش بھی بڑی شان تے بڑے مقام والے جناب یونس نبی بڑی شان والے بنا جناب یوسف نبی بڑی شان والے جناب موسیٰ کلیم اللہ بڑی شان والے عیسیٰ روح اللہ بڑی شان والے پر تیرے تے میرے نبی نو اللہ نے جڑیاں شانہ عطا کیتیاں نے اب میرا نبی چلے تے اللہ قرآن نازل فرماندہ ہے میرا نبی بولے تے اللہ قرآن نازل فرماندہ ہے میرے نبی دے سینہ دا ذکر ہوئے تے اللہ قرآن نازل فرماندہ ہے میرے نبی دے چہرے دی گلاوے تے اللہ قرآن نازل فرماندہ ہے میرے نبی دیاں ظلفاں میں تے میرے اللہ قرآن نازل فرماندہ ہے چہرے دی گلاوے تے اللہ فرماندہ ہے والضحا ظلفاں دی گلاوے تے اللہ فرماندہ ہے واللیل جے سونے دے سینہ مبارک دی گلاوے تے اللہ فرماندہ ہے علم نشرح لک صدرک جے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان مبارک دی گلاوے تے اللہ فرماندہ ہے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی جے سونے محبوب دے ہتھاں دا ذکر ہوئے تے اللہ فرماندہ ید اللہ فوق ایدیہم جے میرا محبوب زمین تے قدم ٹکاوے تے اللہ فرماندہ لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد جے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کم کر دیمن اللہ کی فرماندہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونے تسی خلق عظیم دے مالک وے اسی تانو خلق عظیم
زمین دا مالک بنایا ہے۔ حضرات ساڑھے کل اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے زندگی مبارک دا ایک نمونہ ہے وے، اسی سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو ویکھیے تے ان دے مطابق چلیے، سرکار دا فرمان کیے، سرکار دے طریقے تے چلیے، سرکار دیاں سنتاں مبارکاں دے اتے عمل کریے۔ رب ذوالجلال دی قسم اے وے جیڑا سرکار دے فرمان دے مطابق زندگی گزار گیا، اتھے بھی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا، آخرت دے اندر بھی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ کہ اللہ دا قرآن کی کہندہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، سرکار دی زندگی مبارک ساڑھے واسطے نمونہ ہے۔ اسی ویکھیے سرکار دیکھیں جو زندگی گزری، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو طریقہ دیتا ہے، اے کائنات والے ہو جے چلنا وے تے میں مصطفیٰ نو ویکھ کے چلے آجے، لباس پانا تے میں مصطفیٰ نو ویکھ کے پایا جے، جے کاروبار کرنا ہے تے میں مصطفیٰ نو ویکھ کے کرے آجے۔ ہاں سرکار نے سارے طریقے دسے، امت مصطفیٰ واسطے سبق وے، ساڑھے واسطے سبق وے۔ اسی سرکار دی زندگی نو پڑھیے، سرکار دی سیرت مبارکہ دے ہوتے چلیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دا اخلاق کیے، سبحان اللہ، اچھے بنا کہہ چڑھ سبحان اللہ، سرکار دا اخلاق مبارکہ کیے۔ آج اسی اپنے اخلاق نو ویکھیے، آج پرا پرا دا دشمن بنے آئے، آج پرا پرا دا دشمن بنے آئے، آج ویر ویر دا دشمن بن گیا، محلے دار دا دشمن بنے آئے۔ آج کسی نے کوئی زیادتی کیتی آتے اسی معاف کرن واسطے تیار کوئی نہیں، نسلہ تک اسی دشمنی رکھنے آ پائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ دے اندر اپنا تے اپنا اگر کوئی غیر آ گیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں بھی معاف فرما دیتا ہے، انہوں بھی معاف فرمایا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا، پنڈ دا رہن والا ہے، سبحان اللہ، پنڈ دا رہن والا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے سرکار تشریف فرمانے، گلہ مبارک دے اندر سرکار نے ایک چادر مبارک لئی ہوئی ہے، سرکار دے گلے مبارک رج کی ہے، توجہ رکھنی ہے، گل توجہ نال سنو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جدو سرکار کندے دوتے چادر مبارک رکھن تے رب پھر بھی قرآن نازل فرماندہ ہے، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال دا فرمان کیے، سرکار دے کندیاں مبارک دے اتے چادر آ جاوے تے رب آندہ یا ایوہ المزمل، اوہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گلے مبارک دے اندر چادر مبارک پئی ہوئی ہے، پینڈو تے بندہ ہی آگے آئے، آکے گلے چادر نو کھچ کے کہندہ محمد میں سنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تسی بڑے سخی ہو، میں بکھواں میں بڑا ایالا، میرے کل کچھ کھان واسطے کوئی نہیں، میرے قبیلے آلیاں کل کچھ کھان واسطے کوئی نہیں، میں دو سواریاں لے کے آیا ماں سونے اے تمہیں سواریاں دوتے مینو گلا لد دیو، مینو سامان دے دیو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نو جدو اونے اس چادر مبارک نو کھچے آئے، گلے مبارک دوتے نشان پہ گئے آئے، جدو نے کھچیاں پینڈو سینہ دیہات دا رہنا لاسی ادب دانی سی پتہ نا، میں سرکار دے نال کنج گل کرنیا۔ حضرات جدو ایک گلہ مبارک دوتے نشان پہ گئے آئے، تسی تے میں ہوں دے تے اسی تے
لڑن واسطے تیار ہو جانا سی اسی کہنا سی ایک منگدا پھردا ہے نالے انج پیا کردا ہے حضرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بیلیاں حجے تے تو سوال کی تے منگنا ہے پیا اللہ خالق کائنات نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کل جہان دے اندر اللہ خالق کائنات نے پورے خزانیاں دا مالک بنایا سونیا جدو چاہویں جس ویلے چالیں جتنا چاہویں دے سکتا ہے حضرات اس بندے نے عرض کی تھی سونیا 2 اونٹ لے کے آیا سامان لے کے جانا ہے میرے قبیلے والے بکھے نے سرکار نے فرمایا سامان بعد چ دینے آ ہون ذرا ایندہ جواب دے جدہ تو کی تائی جدہ تو ایک میرے گلے دے چادر کھچی ہے تے میں نو ایتھے زخم ہو گیا ہے ایتھے رگڑ لگی ہے حضرات سرکار نے فرمایا ایندے بارے تو کی کہندہ ہے میں تیرے تو بدلہ لے لواں او عرض کی تی سونیا بدلہ کی تسی لینا ہے تسی تے رحیم ہو تسی کریم ہو تسی تے معاف کرن والے ہو حضرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اتنی گل سنیا سرکار مسکرائے مسکرا کے فرمایا آ جا ہون آیا ہے سخی دے دروازے تھے آیا ہے ساڑھے دروازے تھے ہون خالی نہ جا خالی نہ جا سرکار نے جنیا 2 سواریاں لے کے آیا سی تم سواریاں دیتے سرکار نے آکھیا انہوں گلہ لد دیو حضرات تمہیں سواریاں دیتے لدے آگے آئے وہ بندہ ٹر گئے آئے جدوں ٹرے آئے جا کے اپنے قبیلے والے نو کہندہ ہے وہ ایک قبیلے والے ہوں آج میں اس دربار وچ ہو کے آیا وہاں وہ جس محبوب دی زیارت کر کے آیا ماں رب کعبہ دی قسمیں وہ چہرہ ویک کے ساریاں بکھا ختم ہو جاندیاں نے ساریاں پیاساں ختم ہو جاندیاں نے اگر کامیابی چاندے ہو تے محمد غلام بن جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن جاؤ پتہ تو حدیث مبارکہ تو رزلٹ دینا چاہنا وہاں میرے سرکار نے کدہ معاف کیتا ہے کی معاف کیتا ہے آج کوئی دروازے تے آوے تھوڑا جہاں اچھا دروازہ کھڑکا دے وے تے 80 لال پلے ہو جانے آکھنے تینو تمیز ہی کوئی نہیں دروازہ کھڑکان دی ایک منگدہ پھر دیں تے ایک دروازے پندہ پھر دیں تینو منگن دا ہی پتہ کوئی نہیں پر میرے نبی دے دروازے تے آئے آئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے آئے آئے جیڑائی آندہ ہے سرکار خالی نہیں موڑ دے سرکار دی بارگاہ دے اندر 90,000 درہم آئے غلہ آیا تے سرکار نے تقسیم کیتا کی گدا ڈھیر لا دیتا ہے کٹھا رہنا ڈھیر لگ گیا سرکار نے فرمایا بلال جا مدینے دے بازار دے اندر جا کے اعلان کر آ جاؤ مال لے جاؤ سارے آئے تے مال لے کے سرکار نے تقسیم کیتا تے ٹر گئے ایک بندہ لیٹ ہو گیا تھوڑا لیٹ ہویا تے بعد چاہیا تے سرکار دی بارگاہ جا کے عرض کردہ سونیا مینوں بھی دیو نا آئے 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 سونیا مینوں بھی دیو نا ویندہ وہ بھی پیا جڑا مال آیا سی تقسیم ہو گیا قول سیدنا صدیق اکبر بیٹھے نے سب کو رضی اللہ تعالی عنہ کون صدیق اکبر جن نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق کو نو ویکھیا جن دا بچپن میرے نبی دے نال گزریا تے سرکار نے اعلان نبوت مکے وچ کیتا تے صدیق شام وچ خواب ویکھ کے واپسی آئے نا تے ابو جہل کہنے لگا صدیق تینوں پتہ ہے تیرے یار نے اعلان کیتا ہے کیڑی چیز دا آکھیا نبوت اعلان کیتا ہے آکھیا ہوئے چھلیا چپ کر جا تو مکے وچ رہ کے نہیں منیا میں شام وچ محمد نو من کے آیا وا تو مکے
وچ رہ کے محمد نو نہیں منیا تے میں تے شام وچ سونے دے ذات تے ایمان لے آیا وا صدیق اکبر کولے بیٹھے نے بندے نے آکھیا سونے ذرا مینوں بھی حصہ دیو سرکار نے فرمایا جڑا مال آیا سی اوتے تقسیم ہو گیا ہے سونیا میرے کول اور کچھ نہیں مینوں دیو سرکار نے نہیں آکھیا پھر ٹر جا سبحان اللہ ادھر آئے بھی اپنی ہے زندگی دا حصہ بنائیے اللہ نے دیتا ہے مال تے غریبان دا خیال رکھیے اور غریبان دا خیال رکھیے آج حاج تے ٹر جنیا تے ہم سایہ بیچارہ بک پہ مردہ ہے نماز پڑھی روزے رکھے اپنے آپ نے حاجی اکھوائیے اور غازی اکھوائیے لیکن کسے بیوہ دا خیال نہ کیتا بچے بکھے مر گئے کل قیامت علیہ جہاڑے جواب دینا پینا ہے ہم سائے دا خیال نہ رکھیا عرض کیتی سونے مینوں دیو سرکار نے فرمایا اچھا سونے میرے کل کچھ کوئی نہیں سرکار نے فرمایا ہون ساڑھے کو لے مال تے جڑا آیا سی تقسیم ہو گیا ہے پھر مدینہ بدار ٹور جا کے میرا نام لے کے اتھو ادھار لے لے جڑا ادھار ہے نا میں محمد دے آنگا اور جڑے پیسے نے نا میں محمد عطا کرانگا تیرا قرضہ دے دے آنگا صدیق اکبر کولے بیٹھے سن عرض کیتی سونے جڑا مال آیا ہوتے تُسی تقسیم کر دیتا ہے تو آڈے کل ہور کچھ نہیں سی پیا موجود سونے تُسی انہوں قرضہ ادھار لے کے پہ دیں دے ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے صدیق وہ ساڑھے دروازے تے آیا ہے خالی مر جائے ساڑھے دروازے تے آیا ہے خالی موڑ جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دوتے آن والا کدے خالی نہیں گیا تانتے اسی اعلان کرنے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے حضرات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے زندگی مبارک ساڑھے واسطے کیا نمونہ بہترین اسی سرکار دی سیرت نو دیکھے سرکار دا کردار کیے سرکار دا اٹھنا کی سی سرکار دا بیٹھنا کیا اسی کدے ہم سائے نو نہیں پوچھیا ہمسایا بکھائے کدے نہیں پوچھیا پرا مارے رب نے دولت دیتی ہے پرا دی خبر نہیں لئی رشتہ دار مارے نے باقی علیہ نال تعاون کرنے آتے رشتہ دارانو پوچھ دے نہیں پرانو پوچھ دے نہیں قریبیانو پوچھ دے نہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کون ہے امام حسین دا شہزادہ ہے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہزادہ امام زین العابدین اندے کو لوگ کسے پوچھیا سوال کیتا قریبی کیڑے لوگ نے قریبی ہمسائے کتنے لوگوں دیا اسی تے کہنے نا بس ایک کر نال دائیے تے آپ فرماندے نے 40 کر توڑے قریبی نے 40 کر توڑے ہمسائے 40 گھر توڑے سجے پاسے ہمسائے نے تے 40 گھر توڑے کھبے پاسے تے 40 اگے تے 40 پچھے وہ 40 گھر انہاں وچ ویکھو کیڑا ماڑا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے پاکے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ حدیث راوی نے کل قیامت دن ہونا ہے قیامت ہونی ہے نا اسی جانا ہے 4 دن دا میلہ ہے مک جانا ہے 4 دن دی زندگی ہے مک جانی ہے
لیکن قیامت والے جاڑے ایندا جا کے حساب دینا پینا ہے. کسے دا حق مار کے ٹر گئے تے حساب دینا پینا ہے. اگر کسے دے تے ظلم کر گئے تے اتھے جا کے حساب اوندا بدلہ دینا پیندا ہے. یاد رکھو حقوق اللہ جڑے نے رب چاہے تے معاف کر دیندا ہے، لیکن حقوق العباد دے اندر معافی نہیں لبنی جنی چیر اس بندے نے تانوں معاف نہیں کرنا. حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا جل رب فرمائے گا میرے بندیا میں بیمار ہویا تو میرے تو پوچھیا کوئی نہ. حدیث پاک حدیث تراوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ. اللہ فرمائے گا بندیا میں بیمار ہویا تو پوچھیا نہیں. انہوں بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو تے شفاواں دین والا، اللہ تو تے شفاواں دین والا، اللہ تو قادر، تو مالک. اللہ فرماندہ ہے، اللہ فرمائے گا میرے بندیا اور تیرے نال تیرا ہمسایہ فلاں بندہ بیمار ہویا تے تو انہیں تو پوچھیا جے اگر تو اس کو پوچھدا تے میں رب نو اسے کول پاندا اوندے کولو تو اوندے عیادت کردہ. جیسا کہ حضرات پہلے میرے تو پہلا حضرت ایک حدیث پاک تو سنا کے گئے کہ بیماری جڑی ہے بھی گناہ ماندہ کفارہ ہوندی ہے تے جیڑا بندہ بیمار بندے کولو پوچھن واسطے جاندا ہے نا تے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں گھروں ٹردا ہے 70,000 فرشتے ہوندے واسطے دعا کر دینے. جدو جاندہ ہے اندے عادت کردہ اندے کول بیٹھا رہندہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ بھی حدیث سے پاک ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جتنی دیر او بندہ اس مریض کول بیٹھا رہندہ ہے اندے عادت کرن واسطے اندے نال گفتگو کردہ رہندہ ہے. رب العالمین او بندہ کردہ گلہ ہے لیکن اندیاں گلہ تسبیح بن جاندیاں دے اندے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے. بندہ جاندہ ہے 70,000 فرشتے دعاواں کر دینے. جتنی دیر لا کے آیا ہے واپسی جتنی دیر گار نہیں لوٹ دا 70,000 فرشتے اوندے واسطے دعائیں مغفرت کر دے رہن دینے. یارو کتنا بڑا ثواب ہے. وہ بیمار کولو تو پوچھ دا رب باندھا تم میں نو او دے کولو پاندہ. اللہ فرمائے گا بندیا میں بکھا مت ایک سمجھو کہ رب تے کھوان والا، رب بنڈن والا، رب رازق، رب مالک. لیکن رب حدیث مبارکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا میرے بندیا کہ میں بھوکا کھانا کیوں نہ کھلایا. توجہ ہے سبحان اللہ ایک باری کہو اچھے بنال کہہ چڑھ سبحان اللہ. میرے بندیا یا اللہ تو تے رازق رزق دین والا. اللہ فرماندہ میرا فلاں بندہ بھوکا رہا تو انہوں کھانا دیتا ہی ہائے انہوں کھانا. یاد رکھو حدیث مصطفیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں بھوکے نو کھانا کھلایا نا رب العالمین انہوں جنت دا کھانا نصیب فرمائے گا. اللہ فرمائے گا لباس دی ضرورت اللہ تو تے لباس دین والا. اللہ فرمائے گا فلاں بندے کو لباس نہیں سی پان واسطے کپڑے نہیں سی انہوں کپڑے دے دیندہ تو میری رضا حاصل کر لیندہ میری رضا پا لیندہ. آؤ اے بھی حدیث مبارکہ دوسری حدیث مبارکہ اندنال سن لو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اور ننگے نو کپڑا دے دے وے ننگے نو جاگ دے ہو سب کچھ سمیٹ کے تے غریب بیچارہ اتھے تے امیران دی بوکھ نہ ختم ہوئی. غریب بیچارہ مر گیا تے امیر رجے نہ میرا سرکار نے فرمایا جیڑا ننگے نو کپڑا دے وے تے انہوں لباس پہنا دے وے میرا رب العالمین انہوں قیامت والے جہاڑے جنت لباس عطا فرمائے گا. کیڑا لباس لبنا ہے جنت دا لباس. اے نہ سمجھیں اے دنیا دا لباس تینوں کرنڈی لب جائے گی لٹھا لب جائے گا وہ تینوں بوسکی لب جائے گی. نا او لباس ہے وہ چیڑا جنتی
لباس ہے وے جنتی لباس نصیب ہو جاوے رب العالمین نے اے جنت دیاں خوشخبریاں قرآن دتیاں نا تے دتیاں بھی مومناں نو کنانو ایمان آلیاں واسطے رب العالمین پہلے سپارے دے اندر فرماندہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ساری آیات مبارکہ دا لبے لبابے وے جنت وچ بندہ ٹر جائے گا جنت وچ نہرانے جنت دے اندر پھلنے جنت دے اندر باغات نے جنت دے اندر رزق دیتا جائے گا بندے نو ملے گا لیکن بندہ جدو پھل تے اور رزق کھاوے گا کہے گا اے تے مینوں دنیا وچ ملے لیکن جدو کھاوے گا تے پھر پتہ چلے گا جنتی پھل نے یا دنیا والے پھل نے لیکن جیڑا ایک باری جنت جو ٹر جائے گا نا ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت چ رہے گا 4 دن دی زندگی دا مکان بنایا آکھنا کوٹھی بن جائے کدے فکر نہیں کی تھی قبر دی فکر نہیں کی تھی آخرت دی فکر نہیں کی تھی میں بھی میری خواہش بھی ہے کہ یار میرے کل بھی چنگی کوٹھی ہونی چاہیے میں بھی کوئی بچیاں دا کر کے جاواں لیکن بچیاں دا سوچنا چاہیے سوچیے پر انہیں حد تک سوچیے کہ جنی کو انہوں ضرورت ہے لوگا دا حق مار کے جے اگر ٹر گئے مکان بنا کے تے بچیاں نے اپنے کولے استعمال کرنا ہے اپنے کولے رکھنا ہے پتہ نہیں تیرے واسطے دعا کرن گے یا نہیں کرن گے لیکن رب نے تینوں زندگی وچ مال دیتا ہے تیرا اوہی مال ہے جیڑا اپنے ہتھیں غریباں نوں ونڈ جائے گا یا اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر جائے گا لباس جنت دا کیڑا لباس لبنا ہے کینوں دینا ہے غریب نو کپڑیاں دا جوڑا لے کے دین واسطے جیندے بدلے جنت تا لباس لب جائے وہ کسے بکھے نو کھانا کھلا دیتا تے جنت دا کھانا لب جائے تے کسے پیاسے نو پانی پیواوے اللہ خالق کائنات کل قیامت والے جہارے اس بندے نو جنت شراب عطا فرمائے گا متا سمجھے کہ دنیا دی شراب وہ جنتی شراب او مٹھا پانی جندہ ذکر اللہ نے قرآن اچھ کیتا ہے حضرات سانو فکر کرنی چاہیے آج اسی اس سٹیج ہوتے خدمت انسانیت دے پلیٹ فارم دے ہوتے کٹھے ہوئے ہیں اسی کوئی نہ کوئی پیغام لے کے چاہیے پیغام ہے بے کہ اسی آخرت دی فکر کریے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے او مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جڑے ساری رات اللہ دی بارگاہ دی اندر قیام کرتے نے رب نو راضی کرتے نے تے اسی آکھیا سی غلام میں مصطفیٰ ہیں چوریاں میں ساڑھے وچ جھوٹ بھی اسی بولنے ہاں ڈاکے بھی اسی مارنے ہاں غلط کام بھی کسی دی تی پہن دے ہوتے نظر بھی ساڑھی ہوں دیا تے پھر غلام مصطفیٰ ہیں پر کلمہ پڑھے میں اگلا جملہ نہیں کہنا لیکن کام ساڑھے کیڑے نے کام ساڑھے غلامی مصطفیٰ والے نہیں ساڑھے کام اس شیطان والے نے شیطان سانو روکنا ہے پیا شیطان تے انسان دا دشمن ہے شیطان اللہ نے قرآن اس کیا کیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین جڑا شیطان ہے انسان دا کھلا دشمن ہے کدے دشمن بھی بندے دے سجنا کر دے اور بندے نال وفا کر دے جدوں بھی کدے ساپ بھی بندے نو معاف کر دے جدوں دا دا لگ دے ڈنگ مار دیندہ ہے شیطان دا جتھے دا لگ دا ہے لا لیندہ ہے او نہیں پیندہ لیکن یاد رکھو اسی بے نمازیاں
نماز ساڈے ہوتے فرض ہے کہ نہیں ہے؟ نماز ساڈے ہوتے ہاتھ ذرا کھڑا کرو ہاں، نماز ساڈے ہوتے فرض ہے تے کنیاں نمازاں ساڈے ہوتے فرض نے؟ 5 نمازاں فرض نے۔ رب ذوالجلال دی قسم اللہ دے کار ویران ہیں حضرت آج سینما آباد ہے تسی ہونے ٹور جاؤ شہر تانو سینما دے تے لوگ نظر آن گے، لوگاں دا ہجوم نظر آئے گا۔ عشاء دی نماز پڑھی 15 تو 20 بندے سن، کدے ایسا بھی وقت ہوندا ہے کہ 5 تو 7 بندے ہاں اسی نام دے مسلمان نہ رہے۔ وقت ہو سی کہ مسجداں کچیاں تے نمازی پکے، مسجداں کچیاں تے نمازی پکے تے ہونا آگے آکھیا جی میں بڑی سونی مسجد بنائیے، پتھر لایا، لکھاں روپے لایا تے لکھاں روپے دا کلین پایا ہے، انہاں لکھاں روپے دا کلین پا کے فائدہ کی پیا؟ فائدہ کی پیا؟ مسجد کار ہوئے نا تے کار بناوے بندہ تے کار وچ کوئی رہندا ہوئے تے کار سونا لگدا ہے۔ رب دا کار بنایا تے رب دا کار نمازیاں نال سونا لگدا ہے، پتھراں نال سونا نہیں لگدا۔ ہاں خوبصورتی ہے لیکن رب دا کار خوبصورت تاں ہی لگدا ہے کہ وچ نمازی ہوون۔ کل قیامت والے جاڑے کی جواب دیاں گے؟ قرآن کی کہندہ حضرت تشریف فرمانے میں وقت کافی لے گیا جو ابائی دا حکم سیگا، لیکن جڑا بے نمازی ہے نا انہوں غی دی وادی وچ سٹیا جانا ہے۔ غی دی وادی او غی دی وادی ہے جس کو جہنم خود پناہ منگ دیئے، جہنم خود پناہ منگ دی۔ اللہ میں نو اس کو بچائیں دی ہیٹ تے تپش کو بچائیں تے اسی کنیا نمازاں پڑھنے ہیں، کنیا نمازاں پڑھنے ہیں؟ 5 ٹائم رب دے کار وچوں آواز آندی ہے حضرت صبح سویرے تو سے بھی ماشاءاللہ ایسے فیلڈ دے ہو، باقی بھی سارے سمجھدار لوگ بیٹھے نے یار، راتی سو جائیے 10 بجے اکھ لگ جاندی ہے، 12 بجے اکھ لگ جائے سو جاندہ بندہ تے صبح اٹھ دیاں پتہ کی کردہ ہے؟ پہلے موبائل چیک کردہ ہے، پہلے موبائل چیک کردہ ہے کہ یار پتہ نہیں میرے یار نے کسی نے یاد تے نہیں کیتا، کسی دی مس کال تے نہیں آئی، میسیج تے نہیں آیا پیا۔ ہائے 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 یار صبح اٹھ کے اپنا موبائل چیک کریں، میسیج چیک کریں میرے یار نے اگر کسی نے مس کال دیتی، کسی نے میسیج کیتا تے صبح صبح نہ نماز دا خیال، نہ قرآن دی تلاوت دا خیال آیا، نہ وضو کیتا ہے، نہ منہ دھوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کیتا، پہلے نمبر ملایا ہے، اپنے یار نو کال کیتی ہے، ہاں راتی یاد کیتا ہے، وہ کی مسئلہ بنے آئی، وہ ایک اپنے یار دی خبر تے لینا ہے، وہ اپنے یار دا پتہ لینا ہے، وہ صبح تہجد دے ویلے ایک رب دے کار وچ بھی پہندا ہے، رب دے کار وچ کی کہندا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اوے سون والے اٹھ جا، اوے جڑی نماز ہے اوے نیندر تو بہتر ہے بے تے او پھر کی اعلان کردا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اوے او بھی کدے آواز سنیے سن۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج دی رات، سبحان اللہ گال اوکھی ہے نا ہون بڑی اوکھی لگ دی پئی، معراج دی رات ہے، سرکار فرماندے نے میں مشاہدہ کیتا دیکھے ہے اللہ نے مینو ہر چیز معراج دی رات تھی، میں سیر کیتی، میں ویندا جا رہے ہیں انہاں نو ویکھیا جنہاں نو عذاب پیا ہوندا سی، سرکار فرماندے نے میں ویکھیا ایک قوم ایسی ہے جنہاں دے سر کچلے جا رہے ہیں، ایک باری پتھر آندا ہے سر دوتے پیندا سر کچلیا جاندا ہے تے پھر بعد پتھر پیچھے ہوندہ ہے، پھر سر اسی طرح ٹھیک ہوندہ ہے، پھر پتھر پہندہ ہے، پھر اسی طرح کچھ لیا جاندہ ہے۔ سرکار فرماندے نے میں پوچھیا جبریل ایک کون لوگ نے کی وجہ ہے انہوں نے انہا عذاب پہ ہوندہ ہے؟ سرکار جبریل عرض کردے نے سونیا اے او لوگ نے جڑے اپنے بستران دے لیٹے راندے سن، اللہ دے کار وچو آواز آندی سی، اذان سن کے ستے رہندے سن،
اور جڑے اسی ستے رہنے ہیں رات ساری رات جاگنے ہیں ساری رات جاگنے ہیں آج تے انجو ہو گیا حضرت میں ایسے محلے یا باقی محلیاں دے بھی ماحول اسی طرح ہے ساری رات جاگ دینے میچ کھیل دے رہندے ہیں جدوں صبح آدان دا یا نماز تہجد دا ٹائم ہوندا اس ویلے جا کے سو جانے ہیں تے پھر اٹھ دے نہیں فجر ٹائم نہ نماز پڑھی جڑا بغیر نماز تو وہ فجر دی نماز نہیں پڑھدا جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے شیطان آ کے تھپڑیاں دیندا ہے آکھے سجنا سو جا لمبیاں تان کے سو جا بڑا وقت پہ آئی بڑا وقت پہ آئی حدیث مصطفیٰ وچ آندا سرکار نے فرمایا وہ جدوں بے نمازی ستا رہندا ہے فجر دی نماز چھڑ دیندا ہے جدوں نماز دا ٹائم نکل جاندا ہے نا پھر وہ شیطان کی کردا ہے حضرت شیطان پھر شیطان پھر کی کردا ہے وہ یارو بچہ ساڑھے کپڑے ہوندے تے پیشاب کر دے وے تے اسی بڑی قریت کرنے ہیں یار پکڑ کپڑے نہ پاک ہو گئے ہن حضرت ایک بھئی اور بیماری بھی آ گئی کسی نے آکے نماز پڑھا دے جی کپڑے خراب ہیں آکو نا نماز دعوت دیو ایک پہلے نمبر تے کہنے گئی یار اور نماز تو پڑھنی ہے مولوی جی اپنے واسطے پڑھنی ہے ساڑھے واسطے پڑھنی ہے لاؤ جی نیکی دی دعوت دینی بھی مہنگی پائے گی ساڑھے واسطے پڑھنی ہے نالے آکھیا جی کپڑے مولوی جی کپڑے خراب ہیں میں آکھیا کپڑا خراب کوئی نہیں نا میں آکھیا حضرت جی ایک کپڑا پلید کوئی نہیں کپڑا جدوں کپا بیچی وہ کپا ہوگی وہ ادوں بھی کپا پاک روئی پاک سی وہ جدوں عورتوں نے چنائی کی تھی ادوں بھی پاک سی فیکٹری اندر گئی ادوں بھی پاک سی وہ فیکٹری وچوں چلی پھر دھاگا بنیا دھاگا پھر بھی پاک سی وہ دھاگا گیا مل دے اندر وہ کپڑا بنیا اس ویلے بھی پاک سی وہ کپڑا بن کے جدوں بازار وچ آیا کپڑا پھر بھی پاک سی کپڑا تے پلیت نہیں ہویا وہ جدوں پھر کپڑا بازار وچ آ گیا دکان تے آیا کپڑا پھر بھی پاک سی وہ تو خریدن واسطے ٹر گیا کپڑا اس ویلے بھی پاک سی وہ کپڑا لے کے آ گیا درزی کول درزی نو دتا تے کپڑا اس ویلے بھی پاک سی وہ کپڑا تے پلیت نہیں ہویا انیا جگہ تو گزرتا ہویا واپس آیا ہے تیرے کول آیا ہے تو خریدے آئے تیرا سوٹ بن گیا ہے کپڑا پاک رہا ہے کپڑا پاک نہیں تیرے نال لگیا ہے کپڑا پلید ہویا ہے تیرے نال لگیا تے کپڑا پلیت نہیں سی پلیت تو کیتا ہی تیری نیت جو پلیت تے شیطان کی کردہ ہے آخری گل اے بس ایک گل دل دی تختی دو لکھ لو شیطان کی کردہ ہے آجڑے کان نہیں اے کان انہا دے وچ پیشاب کردہ ہے کی کردہ ہے پیشاب کردہ ہے تو کہندہ جاؤ سجنا سو جاؤ تے پھر آکے روزی اج برکت کوئی نہیں پھر صبح اٹھیا زور ٹیم آیا آپ جی دعا دے کرے آجے کہ دعا سے جی اگر جی آوے جی کاروبار دے گیا کوئی چاس واس کو نہیں بن رہی گارچ بے برکتی ہے اولاد نہ فرمان ہوئی کھڑی ہے تے دعا کر دیو میں کہا باب حضرت کنیا نمازاں پڑھی نہیں مولوی کول جان دی ضرورت کو نہیں پیر کول جان دی ضرورت کو نہیں کو کام کر لا رب دی گل مان لا رب دی گل مان لا رب دی حبیب دی گل مان لا تے پھر ویکھ روزی وچ بھی برکت آسی عمر وچ بھی برکت آسی صحت وچ بھی برکت آسی اولاد بھی فرما بردار ہوئے سیا جدو صبح اٹھیں گا نا نماز پڑھیں گا اولاد نے بھی نماز پڑھنی ہے جدو آپ سو کے رضائی چہرے تے ہوئے تیا کہ اے جا مدرسے مسجد سبق پڑھ کے بچے نے کیوں توٹ کے جانا پڑھان واسطے دو کھلیاں گلیاں نے آپ ستا ہوں دے تے صبح کہنا اوے اٹھیں جا مسجد سبق پڑھ کے آگے ابا تو ستا ہے میں اٹھ کے مسجد تے سبق پڑھن واسطے جاواں او خدا را وہ اسی اپنے آپ نو ٹھیک کریے اسی خود جدو نماز پڑھاں گے رب ذوالجلال دی قسم انہاں بچوں نے بھی سانو ویکھ کے نمازاں پڑھنیاں نے اور شیطان بھی ساڈے کولو اور بے نمازی کولو شیطان بھی پناہ منگے آسی گا ایک بندہ سفر پیا کرے تے شیطان رستے وچ مل پیا شیطان آکھدا یار میں تیری سنگت اختیار کرنی ہے آکھیا ٹھیک آ جدو شیطان نال ٹر پیا بندہ بھی نال ٹر پیا ٹردیاں نماز دور دا ٹائم ہویا اور بندہ ٹردا رہ گیا رکیا نہ نماز نہ پڑھی
نماز عصر گزر گئی نماز نہ پڑھی، نماز عشاء مغرب گزر گئی نماز نہ پڑھی، عشاء گزر گئی نماز نہ پڑھی، فجر کا ٹائم ہو گیا پھر بھی نماز نہ پڑھی۔ شیطان آ گیا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ میں چلے آئیں۔ آکھے یار ہون تک تے سفر کیتا ہے کی کر لے؟ آکھے میں ایک واری رب دی نافرمانی کی تھی تے رب نے میں نو قیامت تک لانتی کر کے اپنے دربار وچ کٹ دیتا۔ وہ تو 5 ٹائم رب دی نافرمانی کی تھی کھڑا ہے۔ وہ گل سمجھئے وہ آکھیا 5 ٹائم تو رب دی نافرمانی کر کے ہجے بھی تریا پھر دائیں رب دے عذاب کو ڈر۔ حضرات رب دے عذاب کو ڈریے۔ وہ پہلیاں امتہ سن جڑیاں رب دی نافرمانی کر دیا سن، رب انہاں دیا شکلہ بگاڑیاں۔ وہ کوئی چیز بن گیا، کوئی بندر بنیا، کوئی جانور بن گیا، کوئی بڑے بڑے عذاب آئے، کسے دے متھے دے تو لکھیا گیا، کوئی جرم کردہ سی دروازے دے تو لکھیا جاندہ سی۔ آج کوئی ساڑھے دروازے تے جرم نہیں لکھیا، کوئی گناہگار نہیں لکھیا گیا، متھے تے نہیں لکھیا، کوئی شکلہ نہیں تبدیل ہوندہ پیا، سارا صدقہ نقدین والد آئے۔ آکے اللہ میری امت نو عذاب نہ دیویں، اللہ میری امت نو عذاب نہ دیویں تے سارا صدقہ نبیاں دے امام دائے تے سرکار دی سیرت نو پڑھئے تے نماز دی پابندی کریے، اللہ تے اللہ دے حبیب دی گل منیے تے انشاءاللہ گھراں وچ بھی برکتاں سن تے روزی وچ بھی برکت ہو سی، اولاد وچ بھی برکت ہو سی، دنیا بھی سور جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات اس پلیٹ فارم کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جتنے دوست تشریف فرما ہو اللہ سب دیاں نیک حاجات نو پورا فرمائے، اللہ ساریاں نو 5 ٹائم دا نمازی بنائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، انسان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے نال اللہ معاف فرمائے، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔